آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر دو جملے فرمائے، ایک یہ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالی کے تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ تلاش کرو، اور دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ اس کے راستے میں کوشش کرو، محنت کرو۔ تو ابھی پہلے جملے کی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ایک طرح سے تقوی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اور جیسا میں نے بار بار عرض کیا کہ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وسیلہ سے مراد ہے عمل صالح، کوئی بھی نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ اور یہ عجیب صورتحال ہے، منطقیوں کے سمجھ میں آنی مشکل ہے، لیکن حقیقت ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ عمل صالح کرے، آدمی نیک عمل کرے۔ تقوی کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل شروع کر دے۔ جب نیک عمل کرے گا تو اس سے مزید تقوی پیدا ہوگا، تقوی سے نیک عمل سے تقوی، پھر تقوی سے مزید نیک عمل، پھر اس نیک عمل سے مزید تقوی، پھر اس تقوی سے مزید نیک عمل، پھر اس نیک عمل سے مزید تقوی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ مثلا فرض کرو ایک غافل انسان ہے جس کو نہ اللہ کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ کچھ ہے، اللہ بچائے کوئی ایسی صورت ہے، تو اب یعنی ان کا خلاصہ یہ کہ وہ تقوی نہیں ہے دل میں۔ کسی نے اس کو دعوت دے دی کہ بھائی فلاں نیک عمل کر لو، نیک عمل کر لو۔ اس وقت اس کے دل میں آیا کہ چلو بھائی عمل تو نیک ہے، چلو کر لوں۔ جب وہ نیک عمل کرے گا تو نیک عمل کرنے سے کا خاصہ یہ ہے، اس کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تھوڑا سا تعلق قائم ہو جائے گا نیک عمل کرتے ہی۔ جب تھوڑا سا تعلق ہوا تو وہ انسان کو دوسرے نیک عمل کی طرف بلائے گا۔ تھوڑا سا تعلق ہوا، پہلے تو تھا ہی نہیں، اب تعلق پیدا ہوا، تعلق پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس سے دوسرا نیک عمل کی طرف اس کی کو دل میں خیال آئے گا کہ چلو دوسرا بھی کر لوں، دل میں آنے لگا۔ پہلے آتا ہی نہیں تھا دل میں، اب آنے لگا۔ تو اس کے بعد جب دوسرا عمل کرے گا تو دوسرے عمل کرنے سے مزید قرب پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ سے مزید قرب پیدا ہوا، پھر وہ مزید قرب اور نیک عمل کی طرف آمادہ کرے گا۔ تو نیک عمل کو کھینچتا ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، حدیث پاک کہ
اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی اعمال کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یعنی چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ جو عمل صالح میں ترقی ہوتی رہے گی اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا تو تقوی پیدا ہوگا اور تقوی کے اندر مزید ترقی ہوگی، کیونکہ تقوی اور اللہ تعالیٰ کا قرب یہ اس کے بھی درجات ہیں، تقوی کے بھی درجات ہیں، ایک ادنا درجے کا ہے، پھر تھوڑا اور اعلیٰ درجے کا ہے، پھر اور اعلیٰ درجے کا، پھر اور اعلیٰ درجے کا، یہاں تک کہ وہ تقوی کا بہت اعلیٰ مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے اس تدریج کے ساتھ، مختلف درجات سے گزرتے ہوئے۔